अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबसार आलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और दूसरों के साथ शेयर करने का। अभी अभी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से एक बहुत अहम फैसला आया है और शाम का फैसला, अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी, जो सरगोदा की एंटी टेररिस्ट कोर्ट से आया था पीटीआई के लीडरों के खिलाफ। लेकिन लाहौर से आने वाले फैसले ने एक दफ़ा फिर हलचल मचा दी है पाकिस्तान की सियासत में। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे लीडर जो लाहौर से थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े, सबसे सीनियर लीडर हैं, उनको बरी कर दिया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर में। और इन सब पर केस था 9 मई के हवाले से, जो शेरपा पुल पे इन लोगों ने जुलूस लेके गए और वहाँ से फिर कोर कमांडर हाउस में दाखिल हुए, उस पर कब्जा किया, उसको आग लगाई। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ कुछ और भी आर्मी की इंस्टॉलेशन थी, किसी घरों में या दफ्तरों में, वहाँ पे भी हमले हुए और उनको भी जलाया गया। और ये कुछ ही घंटों बाद फैसला आया है, उस फैसले के जो सरगोदा से आया है। और सरगोदा से जो फैसला आया था उसमें अहमद हसन चट्ठा जो एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ताल्लुक वजीराबाद से है। और अहमद भुच्चर जो एमपीए हैं और उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में, उन दोनों को 10-10 साल कैद की सजा दी गई थी। और अभी जो लाहौर की अदालत से फैसला आया है, इसमें यास्मीन राशिद को 10 साल कैद की सजा, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा, एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा, और इसके अलावा अली हसन को, अफजाल अजीम पाहट, खालिद कयूम और रियाज हुसैन, इन लोगों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है लाहौर इस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब पे जुर्म साबित नहीं हुआ, सबूत उनके खिलाफ मुहैया नहीं हो सके, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और आप देख रहे हैं कि आज क्यों है ये सब कुछ हुआ। कल ही सेनेट के इंतखाबात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और उसमें हमने ये गूंज सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो गई है। और डील के नतीजे में 6 सीटें सेनेट की मिली हैं हुकूमत को, जो पीटीआई की है, और 5 सीटें मिली हैं सेनेट की अपोजिशन को, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं। जेयूआई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो लेकिन इसके बावजूद कल अगर डील थी तो आज क्या हुआ है, ये अचानक इतनी सख्ती पीटीआई पे क्यों आ गई है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। देखिए, बात यह कि डील तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रॉब्लम असल ये है कि इमरान खान साहब अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। एक हाथ से वो डील करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, दूसरे हाथ से वो मुज़ाहमत की बात करते हैं। तो जब आप किसी सियासी जमात का या किसी मुल्क का टॉप का लीडर इतनी कन्फ्यूजन का शिकार हो और वो ये फैसला ना कर सके कि उन्होंने सियासी रास्ते पे चल के मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना है या सड़कों के जरिए, एहतजाज के जरिए मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना है और हुकूमत को गिराना है, तो यही हुआ है इस केस में भी। और खान साहब ने पहले एग्री किया, जो लिस्ट 6 लोगों की जो पीटीआई के मुंतखब शुदा हैं, वो उसकी मंजूरी खान साहब ने दी थी। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आज भी रीमा खान मिल के आई, मिलने गई थी अपने भाई के साथ, उनको मिलने नहीं दिया गया। उनके वकील जहीर खान की मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी की बहन और भाभी की मुलाकात हुई है। तो लेकिन खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी आज, तो ये भी एक सख्ती की अलामत थी। तो उस जो बात की अलीमा खान ने या मरियम वट्टू ने जो बात की है, उसमें उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि खान साहब ने सेनेट इलेक्शन के बारे में कोई कमेंट किया हो, उसको रिजेक्ट किया हो, नतीजे को रिजेक्ट किया हो। तो नतीजे को रिजेक्ट नहीं किया, लिस्ट को भी रिजेक्ट नहीं किया। तो ये बात साबित हो गई। और सलमान अकरम राजा ने भी आज ये कहा मीडिया से बात करते हुए कि 5 जो नाम दिए गए थे वो तो खान साहब की तरफ से आए थे, ये तो उन्होंने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा सिर्फ एक नाम के बारे में कंफ्यूजन है कि वो खान साहब ने उसकी अप्रूवल दी थी या नहीं दी थी। अली मीन गंडापुर का दावा है कि खान साहब ने उसकी अप्रूवल दी थी, और उसकी अप्रूवल उन्होंने बैरिस्टर सैफ को दी, क्योंकि बैरिस्टर सैफ वाहिद शख्स है जिनकी पिछले कुछ दिनों में खान साहब से मुलाकात हुई है, और किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी, सिर्फ बैरिस्टर सैफ को मिली थी। तो बैरिस्टर सैफ को मुलाकात की इजाजत क्यों मिली? जाहिर है सबको पता है बैरिस्टर सैफ किन के साथ हैं और किन के साथ उनकी हमदर्दियां हैं। तो अगर उन्होंने बैरिस्टर सैफ को एक्सेस दी इमरान खान तक और वो उनका मैसेज लेके अपनी पार्टी तक गए, तो
کچھ نہ کچھ تو ڈیل کہیں ہوئی تھی اس بات کی کہ بیرسٹر سیفی صرف ملنے آ سکتے ہیں، اور انہی کو خان صاحب نے لسٹ دی، اس سے ایگری کیا، اور اس لسٹ میں جو 6 سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اس میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں سوائے ایک کے، وہ میں آپ کو اس کی بات کرتا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے اس میں شامل، اور جو 5 اپوزیشن کے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے۔ تو یہ ہے وہ ڈیل جس کی گونج تھی اور جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا، کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے، اور وہ جو سینیٹر منتخب انہوں نے کروائے ہیں، اپنے ایک سینٹ کی نشست انہوں نے لوز کی ہے اس ڈیل کے ذریعے، لیکن پھر بھی وہ مانے ہیں تو کچھ نہ کچھ آگے بہتری ہوگی۔ لیکن اس میں ایک بہت نازک موڑ آیا، یہ یو ٹرن آیا، آپ سمجھ لیں، وہ یو ٹرن یہ تھا کہ مراد سعید یہ کی فگر ہے۔ مراد سعید کا نام جو لسٹ میں تھا اور جب الیکشن ہوئے تو اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید مراد سعید کامیاب نہ ہو سکے، تو آج اتنی سختی پی ٹی آئی پہ شروع نہ ہوتی جو ہوئی ہے، لیکن مراد سعید کا انتخاب ہونا یہ میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی طرف سے کہ میں مزاحمت کروں گا، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جب اگر خان صاحب ایک طرف مفاہمت ایک ہاتھ سے بڑھا کے دوسرے ہاتھ سے لڑنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے لڑائی کا میسج بھیجا ہے مراد سعید کو منتخب کروا کے، اور وہ جس طریقے سے منتخب ہوئے، جس طرح بیلٹ پیپر پہلے والا خالی باہر گیا ہے اور علی من گنڈا پور نے اپنے سامنے تمام بیلٹ پیپر باری باری آتے رہے، اس پہ مہر لگاتے، دوسرا اندر لے کے جاتا تھا، وہ صندوقچی میں ڈالتا تھا اور واپس وہ ایک خالی بیلٹ پیپر لے کے آتا تھا، اور اس پہ کسی بھی پولنگ ایجنٹ نے اعتراض بھی نہیں کیا، تو سب ملے ہوئے تھے آپس میں، گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی۔ تو یہ مفاہمت کی وجہ سے تھا، اور اس پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اس طرح کی ووٹنگ پہ۔ تو اس میں جو مراد سعید کا انتخاب ہونا، منتخب ہو جانا ان کا، وہ ایک میسج تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان کی طرف سے کہ آپ جس پہ کانٹا لگائیں گے ضروری نہیں ہے اس پہ میں بھی کانٹا لگاؤں۔ اور یہ بات مراد سعید نے اپنے آج ٹویٹ میں بھی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے خان صاحب کی، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے خان صاحب کی اس سیاست کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے کیوں سینٹ کا الیکشن لڑوانا چاہ رہے ہیں، جبکہ میں حلف بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اور میں اگر حلف اٹھا لوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا یا مجھ پہ تشدد نہیں ہوگا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے آخر میں یہ لکھا اپنے ٹویٹ کے کہ اب میں سمجھا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے کیوں منتخب کروایا ہے۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میں نہیں مانتا اس نظام کو، اور جس کو میں چاہوں گا وہی منتخب ہوگا، اور آپ جس پہ کانٹا لگا دیں ضروری نہیں ہے اس پہ کانٹا میں یا عوام لگائیں۔ تو یہ انہوں نے میسج دیا، اس میسج کا جواب آج خان صاحب کو مل گیا، اور تھوک کے حساب سے ان کے لیڈران کے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے خلاف جو مقدمے تھے 9 مئی کے، ان کا فیصلہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، سرگودا کی اے ٹی سی نے اور لاہور کی اے ٹی سی نے ابھی جو فیصلے سنائے ہیں اس میں انہوں نے 10 سال قید بامشقت کی سزا دی ہے ان تمام بڑے لیڈرز کو پی ٹی آئی کے، جس سے اب 5 اگست کو جو پیک پہ لے کے جانی ہے تحریک، وہ کیسے جا سکے گی، کیونکہ اس سے پہلے ان سب لوگوں کی گرفتاری ہو جائے گی، اور باہر کون رہے گا، باہر کون نکلے گا؟ شاہ محمود قریشی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کے سب سے سینئر لیڈر ہیں، وہ باہر ہوں گے۔ کیا وہ اس موومنٹ کی قیادت کریں گے جس کے لیے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ قاسم اور سلمان آئیں گے عمران خان کے بیٹے یا نہیں آئیں گے، اور اگر آئے بھی تو وہ آ کے کیا کریں گے؟ صرف خان صاحب سے ملاقات کریں گے یا تحریک کی قیادت کریں گے؟ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب شاہ محمود قریشی باہر آئیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ سیاسی عمل کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ خان صاحب ان کی بات کیسے مانتے ہیں کیسے نہیں مانتے یہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ ساری باتیں 5 اگست کے بعد ہوں گی۔ 5 اگست سے پہلے مزید فیصلے آنے کی توقع ہے، اور جو فیصلے محفوظ کیے گئے تھے جن کو ڈیلے کیا جا رہا تھا 9 مئی کے حوالے سے، ان پہ اب عدالتوں نے فیصلے سنانے شروع کر دیے ہیں۔ اب جتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کے پاس صرف یہی چاہ رہا ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں، جو بھی ریلیونٹ ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ اپیل کریں، اور وہاں سے اگر ان کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ اگر اپیل منظور نہیں ہوتی تو ان کو پھر سپریم کورٹ میں جا کے اپیل دائر کرنی پڑے گی، اور وہاں سے فیصلہ لینا پڑے گا۔ اس سارے عمل میں بہت ٹائم لگے گا، شاید 2 3 یا 4 سال بھی لگ جائیں، اور اس کے بعد عمران خان پر بھی یہی کیس ہے، اور اگر ان لوگوں کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے تو پروسیکیوشن کے مطابق جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو عمران خان ہے، ان کو لگتا یہی ہے کہ ان سے زیادہ سزا ہوگی، جو 14 سال قید بامشقت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید جسے کہتے ہیں، یا کچھ اور سزا بھی ہو سکتی ہے آرٹیکل 6 کے تحت۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا ماحول کیسے بنتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کا رہا ہونا ایک اسٹیبلشمنٹ نے
بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے. انہوں نے خان صاحب کو جواب دے دیا مراد صحیح کا، ٹھوک کے جواب دیا، ساتھ ایک زیتون کی شاخ اولیو برانچ بھی دی ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی کو ہم نے رہا کر دیا ہے. یہ وہی مومنٹ ہے جب بشرا بی بی کو رہا کیا گیا تھا، اور وہ بجائے خان صاحب کو سمجھانے کے انہوں نے 26 نومبر کا ریلی پلان کی، پشاور سے لے کے آئیں اور پھر دوبارہ گرفتار ہو گئی. اب وہ جیل میں ہیں، خان صاحب بھی جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی باہر ہیں. دیکھتے ہیں باہر نکل کے وہ 5 اگست کے مومنٹم کو بڑھاتے ہیں، کم کرتے ہیں، یا کوئی سیاسی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت تھوڑے دنوں میں واضح ہو جائے گا. اور اگر شاہ محمود قریشی بھی نہیں کامیاب ہوتے تو پھر عمران خان کو جو سزا ہوگی وہ تو لگتا ہے کہ اب پتھر پہ لکیر ہے، ورنہ یہ جتنے لیڈرز کو سزا ہوئی ہے یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکے گا. اور خان صاحب کو اگر سزا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپیل کا پروسیس شروع کیا تو وہ پروسیس اس وقت تک چلے گا جب تک کہ اگلے عام انتخابات نہیں ہو جاتے جو ڈیو ہیں 2029 میں میرے خیال میں. تو اگلے 4 سال تک ابھی خان صاحب کو اگر مزاحمت کے راستے پہ چلنا ہے تو یہی عدالتیں ہیں اور یہی ہمارا نظام ہے. اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں حکومت کتنی مضبوط ٹانگوں پہ کھڑی ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہاں 3 گروپس بن چکے ہیں اور وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ہی عرصے میں شاید ڈیولپمنٹ ہو. دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت نئی جنگ شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور جس میں اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ نو کمپرومائز آن سرٹن ایشوز، نو ریڈ لائنز وڈ بی الاؤڈ ٹو کراس. تو کیا ابھی خان صاحب وہ سرخ لکیریں عبور کرنے کی کوشش کریں گے وہ اور ان کی پارٹی، یا نہیں؟ لگتا نہیں ہے ان کی پارٹی ان کا ساتھ دے گی، اور خان صاحب لگ یہ رہا ہے کہ اکیلے رہ جائیں گے اور ان کو اکیلے یہاں آئسولیٹ کرنے میں اس ملک میں اور ان کو جیل میں رکھنے میں بہت زیادہ ہاتھ ان یوٹیوبرز کا ہے جو باہر بیٹھے ہیں، جن کے بچے باہر بیٹھے ہیں، جن کے یہاں کچھ اسٹیک پہ نہیں ہے، لیکن وہ غریب پختون کا بچہ لا کے سڑکوں پہ اس کو مرواتے ہیں، اس کو جیل میں ڈلواتے ہیں اور اس کا مستقبل خراب کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو، اپنی پرفارمنس بہتر کریں، گورننس بہتر کریں اور ایک مفاہمت کے راستے پہ چلیں، تبھی اپنی کوئی اسپیس واپس مل سکتی ہے، لڑ کے نہیں مل سکتی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.